السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عبدالحفیظ خان۔ آج کے ہمارے 3 ٹاپک ہیں جو کہ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ MBBS BDS کے نئے شیڈول کے بارے میں، نئے جو نصاب آیا اس کے میں کیا تبدیلی ہیں، UHS کی چوتھی میرٹ لسٹ کی وجہ، اور تیسرا جو ہے MD-CAT 2025 کے مسائل اور 2026 کے امیدیں۔ اس پہ آپ بات کریں گے۔ میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر جاوید قاسم صاحب، اور ہم اس کو آپ ڈیٹیل سے آپ سے بتاتے ہیں۔ آج میں اس 3 ٹاپکس پہ بات کروں گا ڈاکٹر جاوید صاحب سے کہ اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل سے بتائیں کہ کیا ہوگا۔ ان کے بارے میں بچے بڑے پریشان ہیں، اور یہ چوتھی لسٹ کیوں ہے، MBBS کے نئے صاحب کے بارے میں، اور دوسرا MD-CAT کے بارے میں جو اس سال ہوا اور کیا ہوگا۔ تو ڈاکٹر جاوید صاحب السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا کرم جناب، ماشاءاللہ۔ اچھا سر، ایک تو چیز ہے کہ پہلا آپ نے کوسچن کیا MBBS BDS کے نئے نصاب کے اوپر، کیونکہ پہلے آپ کو پتہ ہے آپ بھی گریجویٹ ہیں، ایک میڈیکل کالج سے گریجویٹ ہو کے نکلے ہوئے ہیں۔ پہلے جو سسٹم تھا نا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ اناٹمی علیحدہ پڑھتے تھے، فیزیو علیحدہ پڑھتے تھے، میکرو علیحدہ پڑھتے تھے، ہسٹو علیحدہ پڑھتے تھے، ہر ٹاپک علیحدہ علیحدہ ہم نے ایک نصاب، ایک بک علیحدہ علیحدہ پڑھنی تھی۔ اب جو UHS نے ایک نوٹس جاری کیا، انہوں نے نصاب میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں۔ صحیح، یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول کے مطابق اب آپ نے کیا کرنا ہے، ریسپیریٹری کو اگر آپ نے کھولا ہے، پہلے آپ نے اس کی اناٹمی دیکھنی ہے، پھر آپ نے ہسٹو دیکھنی ہے، پھر آپ نے ایمبریو دیکھنی ہے۔ اس کو انہوں نے کلینکلی کر دیا ہے، کلینکلی اوریٹنڈ۔ اور یہ جو ہے یہ میرے خیال میں بہت اچھا ہے کہ اس سے ہمارا جو بچہ پہلے سال سے ہی اس کو ایک ایکسپوئر ملے گا، کیونکہ آپ دیکھ لیں USMLE کی آپ نے بک پڑھی ہوگی، USMLE فرسٹ ایڈ کی، اس کو میں نے بھی تیاری کی ہے کہ پہلے آپ نے ایک سسٹم اٹھانا ہے، جس طرح کارڈیو ویسکولر سسٹم ہے، آپ نے اٹھا لیا، اس کا پہلے ساری تھوڑی تھوڑی دی ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بنے ہوئے ہیں اناٹمی کے۔ بالکل، اگر آپ کے جو مائنڈ وہ ہے پوائنٹس کلیئر ہیں تو آپ اس کو اگر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں اسٹوڈنٹ، تو اس کا جو ہے نا بینیفٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس سے جو رٹلائزیشن ہے وہ بھی ختم ہوگا، ختم ہو جائے گا، یعنی کنسپٹ بنے گا، کنسپچوئل بچہ جو ہے وہ ایک پیور بن کے آئے گا، پیور یعنی کہ ہیرے کو نکھاریں گے۔ اور یہ تو بہت اچھا ہے۔ اسی طرح سر یہ جو ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ، جب فارن میڈیکل گریجویٹس اپنی NRE NEB کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، انہوں نے فرسٹ ایڈ پڑھنی ہوتی ہے، بالکل اس میں ساری چیزیں کور ہو رہی ہیں، نیورو اناٹمی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ میں تو کہتا ہوں جو نصاب کی تبدیلی ہوئی ہے نا، بہت اچھا سٹیپ ہے، یہ بہت اچھا ہو گیا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، گڈ ہے یہ، پہلے آپ میڈیکل کالج میں تھے، تیسرے سال میں آپ کو کلینکل ایکسپیریمنٹ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے تھرڈ ایئر میں جو ہے نا وارڈ میں لے جاتے تھے، اور وہ بھی اس طرح پھر ہوتے، کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں تھا۔ ابھی یہ ہوگا کہ پہلے سال سے ہی اسٹوڈنٹ کو کلینکل ایکسپیریمنٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ایک ہے کیا کہتے ہیں انٹرنیشنل میڈیکل سٹینڈرڈ کے عین مطابق انہوں نے تیار کر دیا ہے۔ تو یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ بچوں کو وہ ایک کنسپٹ ملے گا، کنسپٹ کے ساتھ پڑھیں گے، اور پہلے سال سے وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر فیل کریں گے، اور لگیں گے بھی کہ ان کو رٹلائزیشن ختم ہو گیا۔ جی سر۔ اب اگلی بات جو ہے وہ ہے چوتھی میرٹ لسٹ، UHS کی جو چوتھی میرٹ لسٹ کی جو وجوہات ہیں، اس کے اوپر کیا ہے کہ وہ لیٹ ہے۔ ایکچولی یہ ہے کہ جو فیڈرل کی شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کی جو لسٹیں لگ رہی ہیں نا، اس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں پنجاب کے، ابھی تک ان کی سیٹیں خالی ہیں۔ جب تک وہ سیٹیں فل نہیں ہوتی، UHS نے اگلی لسٹ کو نہیں نکالنا۔ اچھا، یہ اس لیے ویٹ کریں کہ وہ بچے وہاں جائیں، اس کے بعد ہمارے پاس جتنی سیٹیں ویکنٹ ہوتی ہیں تو پھر ہم اس کی سیٹیں جو ہیں نکال دیں۔ یعنی اسی وجہ سے یہ لیٹ ہو رہا ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں پریشان ہیں، پتہ نہیں اگلی لسٹ آتی ہے، ہمارا نام آتا ہے نہیں آتا۔ پہلے تو یوٹیوبر اتنی کہہ رہے تھے، اب کیا ہو گیا، کوئی کچھ نہیں بول رہا۔ تو امید ہے جو ہی وہ پروسیس ہے کمپلیٹ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ جو چیزیں ہیں وہ کلیئر ہونا بہتر ہو جائے گا، یعنی اس میں آ جائے گی، اس میں آ جائے گی، سارا آ جائے گا۔ صحیح۔ اگلا جو تھا کہ MD-CAT 2025 کے مسائل اور 2026 میں کیا ہوگا، اس کے اوپر بھی بات کرنا۔ یہ کیونکہ سر آپ کو پتہ ہے 2025 میں کیا کچھ نہیں ہوا، بہت فریشرز ریپیٹرز کے پرابلمز، اتنے زیادہ پرابلم، فریشر کی تعداد کم، ریپیٹرز کی زیادہ۔ میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا یہاں پہ، جسٹ ایک مسائل جو میں بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد کورٹ کچہری کے چکر، کبھی ریکٹیفیکیشن کا پرابلم، کبھی کویسچن کا پرابلم۔ جو اسٹوڈنٹس تھے 2025 میں بہت پریشان نظر آئے، بہت زیادہ پریشان نظر آئے، مسائل بہت زیادہ تھے۔ ابھی تک بھی وہ اس میں گہمی میں ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے۔ اس کے بعد 2026 میں جو ہے پالیسی جو ہے وہ چینج ہو جائیں گے، ویلیڈیٹی جو ہے وہ 3 سالہ ویلیڈیٹی امید ہے وہ ختم ہو جائے گی، 1 سال جو دے گا۔ اس کے بعد جو سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے جو ایگزامز ہونے ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق وہ کرنے لگے، کمپیوٹر بیسڈ ایگزام ہوگا، ایک ٹائم پورے ملک میں جو ہے پیپر ہوگا، جس طرح آپ کو پتہ ہے USMLE ہم دیتے ہیں۔ یہ بڑی اہم نیوز ہے کہ اب جو ہے نیکسٹ ہوگا
یعنی وہ FSC کا ہی پیپر جو ہے جو MD CAT کا پیپر ہوتا MD ہے CAT کا پیپر ہو یا جو وہ سننے میں آ رہا ہے، بس اس ابھی کی کنفرمیشن ہونا باقی، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو جو FSC میڈیکل پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بہت بڑی خبر بہت ہے۔ ایک ٹائم کے اندر ایک ہی MD CAT پورے ملک میں اگر لاگو ہو جائے تو پرابلم جو یعنی ہے، اس میں جیسے شفا ہے یا باقی جو ہے وہ علیحدہ نامز کا علیحدہ ہوتا ہے، وہ نہیں ہوگا، نہیں نہیں، وہ جو پرائیویٹ والے ہیں جس طرح نامز ہوتے ہیں علیحدہ اچھا وہ علیحدہ چیز وہ ہے، علیحدہ، میں جسٹ یہ لوکل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ صحیح 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 صحیح، اس میں یعنی وہ ایک آ جائے گا، امید ہے کہ ساری چیزیں شفاف ہو جائیں گی۔ بہتر تو ہو جائے یہ تھی میری طرف سے آج کی اپڈیٹ جو میرے تک پاس تھی، وہ میں نے حفیظ صاحب کے ساتھ بہت ڈسکس اچھا کر ہے، کے آپ بہت لوگوں اچھا تک شیئر کر دی۔ گا۔ مزید امید کرتے ہیں جو اسٹوڈنٹس اپنی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں MD CAT 2026 کے بارے میں، وہ آج سے ہی اپنی تیاری کریں تاکہ وہ موقع کے اوپر پچھتائیں نہ کہ ہم کاش ہم پڑھ لیتے، کاش ہم پڑھ لیتے۔ آپ کیا کہتے ہیں سر اس بارے میں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کی، یہ ہے اس میں تو یعنی دو تین چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی اچھی ہیں۔ جی سر۔ ایک تو انہوں نے ساری کچھ چیز کر دیا، تو انشاءاللہ جو نئی اپڈیٹ آئے گی پھر آپ سے بات کر لیں گے۔ بہت شکریہ، اوکے، اللہ حافظ۔